تو موجودہ حکومت بھی کیا تحریک انصاف اور اس کے بانی کا سیاسی وجود ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور 6 مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے، جس کا رانا ثناء اللہ صاحب اپنی گفتگو میں بیان فرما رہے تھے۔ مہربانو قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ میڈم بہت شکریہ آپ کا۔ ناز بلوچ صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مہربانو قریشی صاحبہ، آپ کے والد صاحب بھی جیل میں ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ان سے آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کا اور خان صاحب کیا صورتحال ہے وہاں پر، لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں ان کے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ۔ جی اپڈیٹ لیٹسٹ یہ ہے کہ 2 ہفتے کی قدغن لگائی گئی تھی سیکیورٹی خدشات کی آڑ میں، وہ 2 ہفتے جو ہیں وہ آج ختم ہو گئے۔ کل سے ہماری جو ملاقات ہے وہ بحال ہونی چاہیے، مگر جو سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت کہ وہ بحال نہیں ہو رہی ہے۔ کل میری والدہ ملنے دوبارہ جائیں گی، مگر ابھی تک انہیں کوئی مثبت جو ہے رسپانس نہیں آیا ہے جیل حکام کی طرف سے کہ کیا ان کو اجازت دی جائے گی یا پھر ان کو 4 گھنٹے جیل کے باہر انتظار کروایا جائے گا اور پھر گھر بھیج دیا جائے گا۔ تو اس سے تو صرف یہی ظاہر ہوتا ہے، اور یقیناً خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اس میں جو سب سے بڑی پیچیدگی ہے یا جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خاندان کو یہ تصدیق کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کہ کیا ان کو گرنے سے چوٹ آئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور کیا چوٹ اتنی سنگین ہے یا اس سے زیادہ سنگین ہے، اس کا بھی وہ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جب تک خاندان کو رسائی نہیں ملتی ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ سب ٹھیک ہیں نہیں ہیں، ان پچھلے 2 ہفتوں میں سیکیورٹی خدشات کی آڑ میں ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اور میرا تو ایک اور مطالبہ بھی ہے ریاست پاکستان سے اور حکومت پنجاب سے کہ اگر آپ نے خان صاحب کی سیکیورٹی یا دیگر جو وہاں پہ ہائی پروفائل پرزنرز ہیں ان کی سیکیورٹی کو آپ نے ایک نقطہ بنا کر وہاں پہ سب کی ملاقات روکی، تو ہم ان سب کے جو لواحقین ہیں، جو خاندان ہے، آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمیں ایک رپورٹ پیش کیجئے کہ کیا تھے وہ خدشات، کون تھے وہ 3 لوگ، کہاں سے آئے تھے، آپ کی رپورٹ میں کیا پتہ چلا، آپ نے کس قسم کے سیکیورٹی احکامات پیش کیے ہیں، آپ نے کس طرح سیکیورٹی بڑھائی ہے، کیا وہاں پہ لوگوں کی چیکنگ بڑھا دی گئی ہے، کیونکہ جس دن یہ سب ہوا تھا اس کے بعد جب میرے گھر والے گئے تھے ملنے میرے والد سے تو انہوں نے دیکھا خان صاحب کی کوئی عدالت کورٹ لگا تھا القادر ٹرسٹ کا، تو جج صاحب ان کے ساتھ دیگر گاڑیاں جو لوگ بھی جا رہے تھے ان کی گاڑیوں کو تو سرچ ہی نہیں کیا گیا، کسی کو روکا ہی نہیں گیا، بہت ساری گاڑیاں اندر باہر ہوئیں، کسی کو روکا ہی نہیں گیا۔ تو اگر سیکیورٹی کا اتنا بڑا خدشہ ہے کہ ایک باپ کو اس کی بیٹی سے، ایک بھائی کو اس کی بہن سے آپ نہیں ملنے دے رہے ہیں تو باقیوں کو بھی چیک تو کیجئے نا ذرا۔ ٹھیک، ناز بلوچ صاحبہ، آپ بھی اب ظاہر سی بات ہے حکومت ہی ہیں کیونکہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے بغیر تو حکومت تشکیل نہیں پاتی، تو آپ کی حکومت میں قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ، کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں، آپ تو سیاسی قیدیوں کے بھی خلاف رہے ہیں، تو اس وقت یہ جو صورتحال ہے پالیسی میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ تشویش کی بات ہے آپ کے لیے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف جو ہے ایک بہت ہی با اثر آواز کے طور پہ ہمیشہ ہم نے اپنی آواز بھی اٹھائی ہے، اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نیریٹو یہی رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور وچ ہنٹنگ کی سیاست اور انتقام اور نفرت کی سیاست کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا، لہٰذا ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں ایک بہتر پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو پالیٹکس کر کے آگے ملک کو لے کے جانا ہے، ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی ہے، اور یہ جو ذاتیات کی سیاست ہے اس کو بہت پیچھے رکھنا ہوگا۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بکتا ہے ہر دور میں، ہم نے 2018 سے 2022 تک بھی کوئی کم چیزیں نہیں برداشت کی۔ فریال تالپور بھی ایک خاتون ہے، ان کو کس طرح سے ہاسپٹل سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جایا گیا اور ایم ایس کو راتوں رات تبدیل کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ ایک انتقام جو ہے وہ ذہن میں سوار تھا کہ انتقام لینا ہے۔ تو انتقام کی سیاست خورشید شاہ، آصف علی زرداری صاحب، پوری پیپلز پارٹی کی قیادت جیلوں میں رہی ہے، ہم نے تو وہ سب دیکھا ہے، ہم نے وہ فیس بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی آج پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہتی ہے کہ اگر تو کوئی سیاسی اور انتقام کی آڑ میں
किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो तो वो नाइंसाफ़ी जो है उसको नहीं होना, वो उस किस्म की नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अलबत्ता जहाँ पर कानूनी केसेस मौजूद हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ केसेस, जैसे अभी मेरी बहन शहरबानो ने बड़ी बात जो बताई, उन्होंने जो डिस्कस कर रही थी वो जी, कि मेहरबानो अलकादिर साहिबा। ट्रस्ट का हो मामला या जो भी केसेस हैं, वो तो फिर जो लीगैलिटीज हैं, जो केस हैं, जो कानून है, उनके बिल्कुल ठीक। मुताबिक डेफिनेटली ट्रायल का मगर प्रोसीजर होता है, आपने वहाँ इनके वकीला ने जाके दिफा करना बिल्कुल। है। जी नाज़ बलूच असल में साहिबा, मसला आपने जो है वो ये पड़ रहा है, राना सनाउल्लाह असल साहब का में जी बयान जो आपने सुना, नहीं पहले उन्होंने जी कहा जी कि बानी तहरीक इंसाफ का वजूद जब तक है तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि इनका अच्छा सियासी देखिए, वजूद जब तक है, चाहे उनका नहीं वजूद देखिए हो या मैं सियासी वजूद हो, इसको देखिए ख़त्म करने मैं की बात करना समझती तो हूँ, बिल्कुल सियासी बात नहीं है ना। देखिए बिल्कुल सियासत में हर एक का इख्तियार है, हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि आप अपने मुखालिफ आवाज़ को भी जो है वो सुनने का हौसला रखें, जो कि अफ़सोस की बात है, हमने नहीं देखा। पार्लियामेंट गुज़िश्ता थी, उसके अंदर हमने नहीं देखा कि हमारी आवाज़ ऑपोज़िशन में सुनी भी गई हो। बहुत ही बुरा रवैया था, नामुनासिब रवैया हमारे साथ हुआ होता रहा। फिर भी आज भी मैं आपको यही तो कह रही फिर हूँ कि इसीलिए पीपल्स नाज पार्टी कभी किसी मुखालिफत की आड़ में नफरत की जो है वो जंग नहीं लड़ना चाहती। हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, बिकॉज़ हमने तो 12-12 साल कैदें हमारी पार्टी की लीडरशिप ने भुगती और बाद में नाज क्या निकला? आपने देखा जुल्फ़िकार अली देखिए भुट्टो का नाज, केस ये जो है, सारी बातें जब उसके बहुत ऊपर अच्छी बात हैं। हुई, वो सुर्ख़रू हुई। लेकिन देखें अब जी, लेट मी जस्ट ऐड ऑन। जी जी। अब बात पता है कहाँ आती है? इश्यू ये होता है कि जब आप ये देखते हैं कि अगर एक सियासी जमात की आड़ में झंडा सियासी जमात का लेकर अगर अक़वाम मुत्तहिदा के और IMF के दफ़ातर के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ वही 9 मई वाला बयानिया चलता रहे, तो क्या ये मुनासिब है? ये नामुनासिब है, ये कंडेमेबल है। बहुत फिर मुझे अफ़सोस, आप बताइए, IMF को बहुत खत लिखें, आप IMF को खत लिखें कि पाकिस्तान के इलेक्शंस जो है वो चूंकि आपको लगता है फेयर नहीं हुए KPK के अलावा, तो इसलिए आप कहें कि जी पाकिस्तान को जो है वो फंड्स आप ना दें। अगर ऐसे खतूत लिखें तो ये पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं होती, ये पाकिस्तान को ठीक है, नुकसान तो देने क्या की आप साजिश राना है। ओके सनाउल्लाह ऐसी साहब नाज, के आई एम साजिशें गोइंग टू किसी बयान स्टॉप सियासी यू को देयर। आप जमात की जस्टिफाई तरफ नाज से कर रही नहीं हैं नाज आना रुक चाहिए। जाएं इस एक तरीके से? सेकंड। मसूद रजा साहब, मैं मसूद आई विल साहब, नेवर जी जी, मैं जस्टिफाई। मसूद साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ नाज मेहरबानो मैं साहिबा। इट्स अ जरा मोनोलॉग। मैं अपनी बात मुकम्मल कर जी लूं। आप मैं कंप्लीट करें, किसी मैं के मेहरबानो बयान साहिबा को की तरफ जाता हूँ। जस्टिफाई आपने नहीं बहुत करती। बातें कर ली नाज, मैं मुझे किसी जवाब की, देने का बिकॉज वो मौका मुझसे दें। सवाल पूछा है ना शहरबानो, आपकी बारी में मैं नहीं बोली थी, आपने भी बहुत बातें की, मैं नहीं बोली जी मेरी बहन। इट्स लेट मी मेहर फिनिश। नाज। मेहरबानो साहिबा या हैं। मेहरबानो साहिबा, आप प्लीज आपकी बारी में आप बात करें, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आई विल नॉट इंटरप्ट, आप नहीं आधा आप घंटा आप ही बोले। नाज़ लेकिन साहिबा, मैं अपनी आप बात इन तमाम मुकम्मल कर बातों लूं। पे मैं राना किसी सनाउल्लाह की साहब के बयानात मैं को देखें, मैं राना डिफेंड कर रही सनाउल्लाह हैं। की बयान की तस्दीक नहीं कर रही, ना मैं उनके बयान को एंडोर्स कर रही हूँ, ना मैं उनके बयान को लेकर कैरी ऑन करूंगी। हमारी पार्टी का अपना एक नैरेटिव है, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जहां पे जो जो केसेस आपके ऊपर हैं, आप उनको कानूनी बैटल अपना फाइट करें, उसका हक है आपका कि ठीक आप है। कानूनी बैटल फाइट करें। जहां अगर किसी के साथ जो है नाइंसाफी होगी और वो नजर आए हाँ तो डेफिनेटली उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन ऑल माजी राइट, आपका भी अच्छा नहीं ओके, रहा। आपने बहुत इंतकाम ठीक है। किया, आज आप शायद नेवर उसी को एंडिंग भुगत रहे मोनोलॉग। हैं। मैं ज़रा मेहरबानो साहिबा, क्योंकि आपकी पार्टी से जी मुंसलिक की जा रही है ये बात कि IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, नारे लगाए, बहुत मोतरज़ नारे लगाए या ख़त लिख दिया IMF को, तो ये सब कुछ अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ किया उसका तो वो दिफा नहीं कर रही, लेकिन कह रही हैं कि जी ये तरीक़ा कार दुरुस्त नहीं है, तो जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो शायद ठीक है, ऐसा अब लग रहा मैं है जवाब गुफ्तगू से। दे दूं ज़रा, नुक्ता बाय नुक्ता मैं जवाब देती हूँ। मेरी बहन नाज ने बहुत सी बातें की हैं, मैं एक एक बात का बड़े तहम्मुल और तसल्ली से जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं IMF से। अब मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मैं जब तहरीक पीपल्स पार्टी और नून लीग में दोनों में कंपेयर करती हूँ तो मुझे पीपल्स पार्टी एक ज़्यादा पढ़ी लिखी जमात लगती है, ये पढ़ते भी हैं। मगर इस वक्त जो ये बयानिया इन्होंने IMF का बनाया, जो इन्होंने गाज़ा पे गुफ्तगू की कि हमारा जो किरदार रहा, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ना चाह ही नहीं रहे आजकल, ये समझना चाह ही नहीं रहे। ये सिर्फ एक झूठिया बयानिया नून लीग के साथ रहते रहते कोई उनकी सोहबत का इन पर असर हो गया, ये उन्हीं के बयानिए झाड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक IMF का ख़त है, अगर आपने पढ़ा हो
اور آپ اس کو دوبارہ ضرور پڑھیے گا ناز، وہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کو پیسے نہ دیں. اس پہ منطق یہ ہے کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جب آپ کی ایک ایسی حکومت ہوگی جس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا تو وہ کس اخلاقی جواز کے ساتھ عوام کے اوپر عوام کے لیے پالیسیز بنائیں گے، ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، ان پہ ٹیکسز بڑھائیں گے، ٹیرف ہائکس ہوں گے. یہ سب جب ایسی حکومت کرے گی جو ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے لوگوں کے ووٹوں پہ آئی ہے، تو اس کا رد عمل جو آئے گا وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنا اقتدار کا تسلسل چاہتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. اب آگے آتے ہیں آئی ایم ایف پہ. میں ایک اور بات بتا دوں، ناز بی بی تب شاید نہیں تھیں پیپلز پارٹی میں جب بینظیر بھٹو صاحب اس کی چیئرپرسن تھیں، اور جب وہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے ایک تحریک چلا رہی تھیں باہر بیٹھے امریکہ میں انفیکٹ، تو تب انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا امریکہ سے کہ پاکستان کے جو ملٹری ایڈ ہے اور جو فنڈز ہیں وہ روکے جائیں جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوتی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمہوری لیڈرز نے جمہوریت کے لیے بہت ساری چیزوں کی پیشکش کی ہے اور بہت کچھ مانگا ہوا بھی ہے. جب وہ بالکل فرسٹریٹ ہو جائیں، جب ریاست ان کے لیے کوئی دروازہ نہ چھوڑے، تو پھر آپ اس طرح کی اپیلز بھی کرتے ہیں. کیونکہ ہماری نظر میں اگر ہم نے پاکستان کو مستحکم بنانا ہے تو جمہوریت اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اور جو آج بدقسمتی سے اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا نہ جمہوریت سے کچھ لینا دینا ہے، نہ اس کو ہم جمہوریت بلا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ بات کرتے ہیں کیسز کی، تو بالکل تھینک یو کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا حق ہے دفاع کا. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا دفاع کا حق ہے، مگر وہی حق دفاع ہم سے چھینا گیا سائفر کیس میں. اور مجھے یہ بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا دیگر جماعتوں کے لوگ جیلوں میں تھے، وہ جیلوں میں تھے مگر ان کے کورٹ کیسز کھلے عدالت میں چلتے تھے، انہیں پیش کیا جاتا تھا. کیا بند کمروں میں عدالتیں لگی ان کی؟ کیا انہیں روکا گیا؟ کیا لوگوں کو روکا گیا اس کو رپورٹ کرنے سے؟ اس وقت تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں نا کہ کیسز میں کیا ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہے سائفر کا کیس. نہیں I'm not done yet. I'm not done. جی آپ کمپلیٹ کریں پھر میں take my time. You can delay your break please. جی سائفر کیس آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے تو اس کا کچا چٹھا کھل رہا ہے اور لوگوں کو تعجب ہے، حیرت ہے. جو ججز کیس سن رہے ہیں ان کو خود کو حیرت ہے کہ یہ کس طرح چلا. تو جو کیسز جس طرح چلائے جا رہے ہیں نا، اس سے صرف اور صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے اور سیاسی انتقام کے لیے ہی چلائے جا رہے ہیں. اس میں نہ انصاف کا تقاضا ہے، نہ قانون سے اس کی کوئی بھی کہیں سے دور دور سے کوئی پہچان ہے. اور لاسٹلی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ناز بی بی مجھے یہ بتائیے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ نے 3 بار احتجاج کیا، آپ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آئے لانگ مارچز لے کر. کیا ہم نے آپ کو کبھی روکا؟ کیا کبھی آپ کے راستے بند کیے؟ کیا کبھی آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا، ہراساں کیا، ڈنڈے برسائے، شیلنگ کی گئی؟ کیا کبھی آپ کو اجازت سے روکا؟ تو آج تو یہ سب ہو رہا ہے، تو کہاں ہے آپ کی جمہوری رویے اور آپ کے انداز؟